نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فآمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن المجید الفرقان الحمید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستہ احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث بھی تلاوت کی ہے۔ رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کی صحیح تفسیر بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل بیان تو آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمانان گرامی فرمائیں گے، تو میں ساتھیوں کی کہنے کے اوپر آپ حضرات کے سامنے حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ یہ بہت ہی بڑی عظیم محفل ہے، جیسا کہ ساتھیوں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جماعت ہے، اس ساری جماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے وہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، خوشنودی پاؤ گے۔ ستاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تشبیہ دی؟ ستارے کے اندر چمک ہوتی ہے، ستاروں کی وجہ سے انسان رات کے اندھیرے میں چلتا ہے، اسی طرح ستارہ بلند ہوتا ہے، اس ستارے کا مقام جو اس کا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جماعت ہے وہ ساری کی ساری بلند ہے، اور ساری کی ساری ان میں سے آپ کسی کی بھی اقتداء کرو گے، چاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرو گے، چاہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرو گے، چاہے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرے، چاہے آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، وہ دعا کیا کی تھی؟ اللہم اجعلہ ہادیا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، یعنی معاویہ کو ایسا دین پھیلانے والا بنا دے، معاویہ کو علم والا بنا دے۔ اور وہ معاویہ علم والا کیسا تھا میرے بھائیو اور دوستو؟ اس معاویہ کو دیکھ کر یہودی بھی اسلام قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس معاویہ کے ایمان کو دیکھ کر، اس معاویہ کے علم کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ معاویہ وہ صحابی تھے، وہ شخصیت تھے، وہ ستارہ تھے جس معاویہ نے میرے بھائیو اور دوستو، ایک یہودی آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے سوالوں کا جواب دے دیا میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائیے کیا سوال کرنے چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے، ذرا پوچھئے میں بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، وہ یہودی کہتا ہے کہ
کہ 4 سوال ہے، اور 4 سوالوں کے آپ نے جواب دے دیے، اسلام قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کون سے جواب ہے، کون سے سوال ہے؟ کہا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کو ماں نے نہیں جانا لیکن انہوں نے سانس لیا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کو کسی ماں نے نہیں جانا، جو کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ رب کائنات کی طرف سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور دنیا میں رہے، ان کا سانس بھی چلا۔ اور دوسرا سوال لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم مختصر ہے، اذان کا وقت بھی ہونا ہے، تو میرے بھائیو دوستو دوسرا انہوں نے یہ جواب دیا، کہا کہ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب رب کائنات کی طرف سے امتحان آیا تھا، اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو لا کر یہاں ذبح کر دو، قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر رب کے سامنے اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، باپ نے بھی پٹی باندھی ہوئی ہے، بیٹے نے بھی پٹی باندھی ہوئی ہے، رب کا حکم ہے، چھری چلا رہے ہیں۔ اسی چھری کے درمیان میں جنت سے جب دنبا آتا ہے، اس دنبے کے اوپر چھری چل جاتی ہے، وہ دنبا اس دنبے کو بھی کسی ماں نے نہیں جانا تھا، اس دنبے نے بھی دنیا کے اندر سانس لیا تھا۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب فرعون نے کہا کہ میرے جو لوگ ہیں، میرے جادوگر جو ہیں وہ رسیوں کے سانپ بنا دیتے ہیں، اژدہا بنا دیتے ہیں، آپ اگر سچے ہو، آپ اگر پیغمبر ہو، کوئی اپنی نشانی تو دکھا دو۔ تو رب کے حکم سے جو ہاتھ میں رکھنے والی لاٹھی تھی وہ رب کا نام لے کر رب کے حکم سے وہ جادوگروں کے سامنے جب ڈالی گئی تو میرے بھائیو دوستو وہ جادوگروں کے سامنے وہ لاٹھی جس کے اندر کوئی سانس نہیں تھا، وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے۔ اژدہا بھی ایسی بنتی ہے کہ جتنے بھی جادوگروں کے سانپ ہیں سب کو اندر نگل لیتی ہے، اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے، اس کو کسی ماں نے نہیں جانا۔ چوتھے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب بھٹک چکی تھی، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر سے یہی اعتراض کیا تھا۔ صالح علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو وہاں سے اونٹنی پیدا ہو گئی، اس اونٹنی کو بھی کسی ماں نے نہیں جانا تھا اور اس نے دنیا کے اوپر سانس لیا تھا۔ جب اس یہودی نے یہ سنا، اس نے کہا کہ میں نے بھی یہی 4 نشانیاں کتابوں میں پڑھی تھی۔ اے معاویہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا اسلام سچا ہے، آج تیرے ہاتھ کے اوپر میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دے کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو یہ کون تھے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر کفار کا تو کام ہی بھونکنا ہے۔ جس طرح رات کو اگر ستارہ زمین کی طرف آتا ہے، اس ستارے کو جب کتا دیکھتا ہے تو دیکھ کر کتا کیا کرتا ہے، بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کتوں نے تو حضرت معاویہ یعنی تمام صحابہ کے اوپر جرا تو کرنی ہی ہے، لیکن بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کلواتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی اسلامی نام بھی کلواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جرا کی جاتی ہے تو میرے بھائیوں دوستو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ معاویہ بھی اسی جماعت کا حصہ ہے جس جماعت کے لیے رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے، فآمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدیتم۔ تم ایمان لے کر آؤ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، دونوں جانوں کی کامرانی چاہتے ہو، فآمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدیتم۔ تم ایمان لے کر آؤ کس کی طرح، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو مقدس جماعت ہے پوری کی پوری، جس جماعت کے لیے یعنی رب کائنات فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے فلاح پانے والے تھے۔ کبھی اللہ رب العزت ہمیں تقوی کا یوں متعارف فرماتے ہیں، یا کبھی اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی گواہی دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کی فلاحی کا گواہی دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو آخر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ
اگر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پھر پلہ تھام لے صحابہ کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔